اتباع سنت کے بارے میں تاکید اور اہمیت کلام الہی۔ دیکھیں سنت طریقہ ہم نے کھانے پینے کے تو بہت بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب میں اتنا تفصیلی نہیں جاؤں گی، دھیرے دھیرے صرف یہ ریویژن کے طور پر ہے۔ باقی ہمارا شروع ہوگا سنت لباس سے، یعنی پہننے اوڑھنے کی سنتیں، لیکن آج میں صرف اس کا جو ہے ایک بار نظر ڈال کر کے یاد کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے کھانے میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے تو اتباع سنت کی تاکید کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے، یعنی ان کی صحبت بہت اچھی ہے۔ تو سب سے اچھا تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے سنتوں کی اتباع کی تو اللہ اتنے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی سوچیے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہمیں رفاقت عطا فرمائیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کے مٹنے کے وقت میری سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یعنی جس وقت سنتیں مٹ رہی ہوں گی، اور یہ جو ابھی کا جو وقت ہے یہ وہی وقت ہے جہاں پر سنتیں مٹ رہی ہیں، تو یہ وقت وہی ہے جہاں پر سنتیں مٹ رہی ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم ایک بھی سنت کو زندہ رکھتے ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور شہید کون؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آج سنتوں کو جلانا اتنا ہی مشکل ہے، اسی لیے ثواب اتنا زیادہ ہے، کیونکہ آج کوئی سنت پر چلنا نہیں جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو سنتوں سے محبت ضرور ہوگی، تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اختلاف امت کے وقت میری سنتوں پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں چنگاری لیے رہنے والا، یعنی ہاتھ میں آگ لے کر رکھنا کتنا مشکل ہے۔ یہی یہ وقت ہے جہاں پر سنتیں مٹ رہی ہیں اور ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں عمل کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ اسی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ سنت طریقے میں سلیقہ ہے، ادب ہے، اور ہمارے نبی کی اتباع ہے۔ جس نے ہمارے نبی کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ کی اتباع کی، تو نبی کو خوش کرنا گویا کہ اللہ کو خوش کرنا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، جیسے دسترخوان کی سنتیں ہیں کہ شروع میں سب سے پہلے دسترخوان بچھائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں دسترخوان میں بیٹھنے کے بعد، اور ادب یہ بھی ہے کہ دسترخوان میں پہلے سالن نہ رکھا جائے، پہلے روٹی رکھی جائے، کیونکہ روٹی کو انتظار کرنا ادب کے خلاف ہے، انتظار کروانا، تو اسی لیے سب سے پہلے سالن رکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ روٹی رکھیں۔ لیکن اگر روٹی آ جائے تو جو دسترخوان پر بیٹھے ان کو چاہیے کہ روٹی کھانا شروع کر دیں، کیونکہ روٹی کو انتظار نہ کرائیں، روٹی کا کافی اکرام کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دسترخوان پہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا ایک تو برکت ہے، اور دوسرا ساتھ میں کھانے سے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ دسترخوان کو صاف ستھرا بھی رکھیں، اور دسترخوان کو بعد میں صاف کریں، یعنی اگر اس میں روٹی گر جائے، کوئی ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، یعنی جو دسترخوان میں گرے لقمے کو کھائے یا کوئی روٹی کے ٹکڑے کو کھائے، اللہ ان کی اولادوں کو ذہن نشین فرماتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ گرم نہ کھائیں، ایسا گرم کہ پھونک مارنے کی ضرورت پڑے، اور پھونک مار کر تو کھانا ہی نہیں، تو اسی لیے اتنا، جیسے کوئی چیز ہے جو گرم ہی اچھی لگتی ہے لیکن اتنی گنگنی ہو کہ کھانے میں آپ کی زبان نہ جلے اور آپ کو پھونک مارنے کی ضرورت نہ پڑے، باقی جو ہے اتنا گنگنا کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھانا، یعنی اگر ایک ہی تھال میں رکھا گیا ہے، ایک ہی پلیٹ میں رکھا گیا ہے اور ایک ہی طرح کی چیز ہے تو چاہیے کہ اپنے طرف سے کھائیں، اور مختلف چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو چیز جہاں ہے وہاں سے لے کر کے کھا سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، سہارا لگا کر نہ کھانا، تو اسی لیے بائیں ہاتھ سے بالکل بھی نہ کھائیں، ٹیک لگا کر بھی نہ کھائیں، اور
کھانے میں جو ہے اپنے ساتھی کا خیال رکھیں، اس کی پلیٹ میں اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی آپ دھیان دیں، اس کو اور زیادہ کھلائیں۔ اور اگر آپ کسی کی کوئی مہمان ہیں، اگر وہ زیادہ دھیرے دھیرے کھاتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی کھا کر کے اٹھ گئے، پھر وہ تکلف میں وہ بھی جلدی سے اٹھ جائیں۔ تو یہ بہت سارے آداب ہیں کھانے کے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کو لوکی بہت زیادہ پسند تھی، تو لوکی جو ہے ہمیں یہ سوچ کر بھی کھانا چاہیے کہ ہمارے نبی کو پسند تھی۔ اور لوکی کھانے میں ویسے بھی لوکی کیا ہے، ٹھنڈ چیز ہے، لوکی کھانے سے ویسے بھی پیٹ اچھا رہتا ہے، تو گوشت میں بھی لوکی ملا دیں، وہ بھی کیا ہے ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اور جب لوکی اور گوشت سالن بنایا جاتا تھا تو ہمارے نبی لوکی کو اس سالن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو کتنی زیادہ لوکی جو ہے پسند تھی۔ تو اور ہمارے نبی کو جو چیزیں پسند ہوتی تھی وہ بہت خوشگواری سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کھانے میں عیب نہ نکالنا، یعنی اگر آپ کو کھانا پسند نہیں ہے تو آپ بھلے ہی تھوڑا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں، یا تو پھر نہ کھائیں، لیکن اس کھانے کو برا بھلا نہ کہیں۔ مچھلی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، ہم لوگوں نے سریا خبت کا جہاد کیا، ہمارے امیر جو تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، ہم لوگ سخت بھوک کی حالت میں ہو گئے تو سمندر نے ایک مچھلی اوپر پھینک دی جس کا مثل ہم نے نہیں دیکھا تھا، جسے عنبر کہا جاتا ہے، اس مچھلی کا نام عنبر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا کہ کھاؤ اسے، ہم نے اسے کھایا اور اس کی چربی بھی استعمال کی۔ 15 دن تک کھاتے رہے اس مچھلی سے، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 15 دن تک کھاتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ہڈی تو اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا، یعنی ایک ہڈی لی تو اتنی بڑی ہڈی تھی کہ اس کے نیچے سے اونٹ سوار نکل جاتا، یعنی اونٹ کے اوپر بھی سوار جو بیٹھا ہے وہ بھی نکل جاتا۔ اب یہاں پر پیٹھ کی ہڈی اتنی اونچی تھی اس مچھلی کی، اور اس کی آنکھ کے حلقے میں 5 آدمی بیٹھ جاتے تھے، یعنی اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ 5 آدمی اس میں بیٹھ جاتے تھے۔ ہم لوگ مدینہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر نکالا تھا، اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ جو کچھ تھا اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا۔ جنت میں مسلمانوں کی جو پہلی غذا ہوگی وہ مچھلی ہوگی، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی جو غذا ہے وہ کیا ہے، مچھلی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کو میٹھی چیزوں میں حلوہ بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا، یعنی حلوہ کوئی بھی میٹھا حلوہ ہو ہمارے نبی کو پسند تھا، اسی طریقے سے شہد پسند تھا۔ تو جو بھی میٹھی چیز ہے، حلوہ کہتے ہی میٹھی چیز کو ہے، ہم حلوہ سے مراد لیتے ہیں صرف یہ گاجر کا حلوہ، لوکی کا حلوہ اور یہ روا کا حلوہ، لیکن جو بھی میٹھی چیز ہو اسے حلوہ ہی کہتے ہیں۔ ہریسہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں ہریسہ کھلایا جس سے رات کی نماز میں پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہریسہ عرب کا ایک کھانا ہے جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ حلیم کے مشابہ ہوتا ہے، لذیذ اور مقوی یعنی بہت زیادہ یہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو ہریسہ اسی کی طرح حلیم کی طرح ہے۔ حلیم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ شوربے کھچڑی میں تو ہم چاول ملاتے ہیں، لیکن ہریسہ میں اور حلیم میں کیا کرتے ہیں، ہریسہ میں تو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے تو اس میں کوٹے ہوئے گیہوں جو ہے ڈالتے ہیں، تو اور حلیم جو ہوتا ہے تو حلیم میں روٹی بھی گائی جاتی ہے، یعنی بہت ساری جو نان وغیرہ لے لیں یا کوئی بھی روٹی لے لیں آپ، اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈبا دیں، اب ڈوبنے کے بعد وہ تھوڑا گاڑھا پن آ جاتا ہے، روٹی ایک دم سافٹ ہو جاتی ہے، وہ حلیم ہے۔ تو حلیم میں روٹی ملائی جاتی ہے، ہریسہ میں گیہوں کو کوٹ کر ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کا ملیدہ بنتا ہے، تو یہ گڑ کی جگہ کھجور کا استعمال کرنا، تو وہ بھی ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ابھی حلیم وغیرہ تو چلتا ہے، کھاتے ہیں لوگ اور اچھا بھی لگتا ہے، تو وہ کھانا چاہیے۔ آٹے یا میدے کا حلوہ، تو وہ بھی ہمارے نبی کو بہت پسند تھا۔ اور ایک ستو ہے، ستو تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بھنے ہوئے چنے کا آٹا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے بعض لوگ یہ گرمی کے موسم میں زیادہ، کیونکہ ٹھنڈا کرتا ہے نا، تو آپ گلاس میں جو ہے شکر ڈال کے بھی پی سکتے ہیں، گڑ ڈال کے پی سکتے ہیں، گڑ زیادہ مفید ہے۔ ستو بھی ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔
پھر اس کے علاوہ دشیشہ بھی ایک چیز ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے مٹی کے برتن میں دشیشہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا. یہ بھی ایک کھانے کا نام ہے جو آٹے اور گوشت اور کھجور کو ملا کر بنایا جاتا ہے. اس کے بعد سرکہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے. یعنی سرکے کے ساتھ ہمارے نبی روٹی بھی کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اس گھر میں سالن نہیں ہے. تو اسی لیے سرکہ بہت زیادہ پسند تھا. اور سرکہ زیادہ تر یا تو گنے کا بنایا جاتا ہے یا تو جامن کا بنایا جاتا ہے. تو دونوں ہی. اب تو یہاں جو ملتا ہے ایپل ونیگر ہے, چلی ونیگر ہے, یہاں پہ تو ہر چیز کا مل جاتا ہے. لیکن ذائقے دار اگر دیکھا جائے تو گنے کا اور جامن کا کافی اچھا رہتا ہے. تو یہ گھروں میں بنایا جاتا ہے. گاؤں میں تو ابھی بھی گھر میں بناتے ہیں. سرید ہوتا ہے, ایک سرید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں برکت ہے, سرید میں برکت ہے اور جماعت میں برکت ہے. یعنی سرید جو ہے گوشت کے شوربے میں روٹی کے بھگوئے ہوئے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے. جیسے حلیم تھا ویسے ہی سرید ہے. پنیر بھی ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا. اور دودھ تو بہترین ہے ہی, اور بکری کے دودھ کو برکت والا کہا گیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دودھ پینے کے لیے لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت فرماتے ہیں. اسی لیے تمام غذاؤں کے بعد ہم جو ہے الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اور کھانے کے بعد بھی الحمدللہ الذی اطعمنا, یعنی اللہ کی تعریف ہے اس نے ہمیں کھلایا. تو یہ ساری دعائیں ہیں الحمدللہ. ساری غذاؤں کے بعد ہم الحمدللہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن دودھ میں اللہ سے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں, کیونکہ دودھ میں بہت زیادہ برکت ہے. یعنی دودھ میں وہ ساری غذا ہے جو اور کھانوں میں نہیں ہے. اسی لیے دودھ پینے کے بعد کی جو دعا ہے یا دودھ پینے کے وقت پڑھیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اور زیادتی عطا فرما. اسی لیے دودھ میں جو ہے برکت کی دعا کی گئی ہے. روٹی اور کھجور بھی ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا. روٹی اور گوشت بھی ہمارے نبی نے کھایا ہے. دیکھیں جو چیزیں ہمارے نبی نے, ہمارے شریعت نے بتائی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بے شمار فائدے ہیں. تو اسی لیے, اور لوکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں لوکی زیادہ ڈال دیا کرو, یہ غمگین دل کو طاقت پہنچاتا ہے. یعنی جس کا دل بہت زیادہ غمگین رہتا ہو چاہیے کہ لوکی کھائے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم پڑھنے کے بعد کھاتے ہیں تو پھر اس میں اور زیادہ اثر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی کھجوروں کے واسطے برکت کی دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی کھجور کے واسطے برکت کی دعا کی. بس ہمیشہ مدینے کے کھجور میں پھل میں برکت ہوتی رہے گی. اسی لیے وہاں پر کھجور اور پھلوں میں کبھی کمی نہیں آتی. لیکن جو پھل وہاں نہیں ہوتے ہیں تو دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں, یہ امپورٹ ہوتے ہیں. تو سوچئے وہاں پر کبھی بھی پھلوں کی کمی نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پہ ہر وہ پھل ملے گا جو ہمیں ہمارے یہاں نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے نبیوں کی دعا کی برکت کی وجہ سے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا. دودھ اور کھجور, بعض صحابہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور کو ساتھ میں نوش فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دو خوشگوار چیزیں ہیں. تو آج کل آپ چاہیں تو کھجور کو جو ہے چھہارے کو یا کھجور کو آپ دودھ میں ڈال کے پکا کے بچوں کو یا کسی بڑے کو کھلا سکتے ہیں, بہت طاقتور ہوتا ہے.